کہ ہمارے اس مجلس میں ایک ایسے امت کی محسن عظیم شخصیت تشریف فرما ہے جو مادرہ علمی دارالعلوم دیوبند کے نظیم تعلیمات اور محدث اور مایاناز اساتذہ میں سے ہے، اور اس شخصیت کی خدمات صرف ایک ملک انڈیا کی حدود اور شہور تک محدود نہیں، بلکہ اس عظیم شخصیت کی خدمات پورے دنیا کے ہر دیش اور ہر ملک میں جاری ہے، بالواسطہ اور بلا واسطہ۔ حضرت کے پاس آج عاجزانہ، مؤدبانہ اور متواضعانہ گزارش ہے کہ حضرت اس مجلس میں آپ کے خیال کا اظہار فرمائے اور حاضرین کرام کو آپ کی تقریر سے خوش قسمتی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ایک نصیحت تو بڑے بزرگ لوگ کرتے ہیں، میں آپ لوگوں کو اور خاص طور پہ طلباء اور بچوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعے سے جو نصیحت آپ لوگوں کو حاصل کرنا ہے وہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ خلافت بنو امیہ کا جو سب سے زوردار طاقتور بادشاہ ہے، اس کا نام ہارون رشید ہے۔ نام سب نے سنا ہوگا، ہارون رشید۔ اس کے دربار میں اس کے ساتھ جو ندیم تھے، وزیر وزراء تھے، ان میں سے کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے شہر بغداد میں ایک ایسا ہنر مند، ہنر والا انسان آیا ہے
ایسی فنکاری دکھلاتا ہے کہ سب لوگ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، سب لوگ چکت رہ جاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر اس کے تماشا کی وجہ سے اور اس کے فنکاری کی وجہ سے مجھے بھی اگر حیرت ہوئی، میں اسے انعام میں 10 دینار سونے کا سکہ، اس زمانے کا 50,000 ہو جائے گا، 10 دینار دوں گا سونے کا۔ وہ تماشا دکھانے والا دربار میں بلایا گیا۔ اس نے دربار میں آ کر کے دربار کے بیچوں بیچ ایک سوئی گاڑ دی۔ سوئی جانتے ہیں نا؟ سوس، اچھا سوس گاڑ دی۔ اس کا جو تیز حصہ ہوتا ہے چبھونے والا، وہ تو زمین کی طرف کر دیا، اور اس کا جو ناکا جس میں سوئی دھاگا ڈالا جاتا ہے اسے اوپر کر دیا۔ پھر دربار کے ایک کنارے کھڑے ہو کر کے اس نے ایک پتلا کڑا دھاگا لیا، پتلا کڑا دھاگا لیا، اور وہیں سے نشانہ لگا کر کے جب وہ پتلا کڑا دھاگا بھیجا ہے، پھینکا ہے، تو وہ سوئی کے ناکے میں گھس گیا۔ اب غور کرو، ہم لوگ جب سوئی میں سوس میں دھاگا ڈالتے ہیں تو ایسے لیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا، پھر ایک پتہ چلا جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ اور وہ کئی فٹ دور کھڑا اور وہاں سے دھاگا پھینکتا ہے اور اس کے سوراخ میں ناکے میں چلا جاتا ہے کمال کی نہیں؟ کمال ہے نا۔ ہارون رشید نے کہا کہ اسے میرے خزانہ سے 10 دینار کے بجائے 100 دینار نکال کر دو انعام میں۔ اور پھر اس نے کہا اور اسے 10 کوڑا بھی لگاؤ، کہا 10 ڈنڈا بھی لگاؤ اس کو۔ بادشاہوں کو حکم ہوتا ہے، راجا مہاراجا لوگ کو حکم ہوتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں کہ کیوں ایسا، حکم ہوا پورا کر دیا، عمل کر دیا۔ تو اس کو 100 دینار بھی انعام میں مل گئے، 10 کوڑے بھی اس کے پیٹھ پہ لگا دیے۔ ہارون کا یہ فیصلہ حیرت والا ہے نا۔ ہارون کا یہ فیصلہ، انعام بھی سزا بھی، ارے اچھا کام کیا ہے تو انعام دو، برا کام کیا ہے تو سزا دو، یہ دونوں کیوں دے رہے ہو؟ بعد میں اس کے کسی درباری نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت یہ کیوں ایسا کیوں کیا آپ نے؟ انعام دینا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ کوڑا لگانا، سزا دینا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس نے اتنے دور سے سوئی میں دھاگا ڈال کر کے فائدہ کیا ہوا اس کو؟ اس پر کچھ فائدہ ہوا نہیں ہوا، دیکھنے والوں کو کچھ فائدہ ہوا نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ اللہ نے عقل دیا، دماغ دیا، آنکھ کی بینائی دی، ہاتھ میں طاقت دیا،
تو یہ سب تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں نا، یہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. تو اللہ نے انسانوں کو اتنا ایسا دماغ دیا کہ کروڑوں اربوں کو خرچ کرے تو وہ ایسا دماغ حاصل نہیں کر سکتا. آنکھ کی بینائی اگر چلی جائے یا پیدائشی نہ ہو تو پوری دنیا خرچ کر دے آدمی تب بھی آنکھ کی روشنی لا نہیں سکتا. ہاتھ اگر لولے ہو جائے، شل ہو جائیں تو آدمی اپنا پورا گھر بار بیچ کر کے اس کو ٹھیک کرنا چاہے، اس میں توانائی اور طاقت لانا چاہے تو لا نہیں سکتا. اللہ پاک کی دی ہوئی اتنی عظیم بڑی انمول نعمتوں کو اس نے ایک لایانی کام میں لگا دیا. اس نے ایک لایانی کام میں کیا کیا؟ لگایا. تو ایسا ان طاقتوں سے وہ کوئی ایسا کام کرتا جس سے اسے فائدہ ہوتا، اس کے بال بچوں کو فائدہ ہوتا، قوم کو کیا ہوتا؟ فائدہ ہوتا. تو اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ بیکار ضائع کرنے کے لیے دیا تھا. اتنا بہتر فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے، انسان کے مسلمان ہونے کی خوبیوں میں سے، خوبیاں تو انگنت ہیں مسلمان ہونے کی، اسلام کی اچھائیاں گنی نہیں جا سکتی. من حسن اسلام المرء، اسلام کی اچھائیوں میں سے ایک اچھائی یہ بھی ہے کہ انسان ہر اس کام کو چھوڑ دے جو بے فائدہ ہے، جو کسی کام کا نہیں ہے. مانا یعنی اس کام سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کام سے تیرے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں جا سکتا، تیرے بچوں کا پیٹ نہیں بن سکتا، قوم کی دنیا اور دین کا جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کام کو چھوڑ دینا اسلام کے اچھائیوں میں سے ایک اچھائی ہے. تو بھائیوں، اس مداری کے کھوپڑی میں جو دماغ تھا آپ سے زیادہ اللہ نے اسے دیا ہے. اس کی آنکھ میں جو بینائی اور روشنی تھی ہم سے اور آپ سے زیادہ نہیں تھی. اس کے ہاتھ میں جو طاقت تھی وہ طاقت بھی ہم سے زیادہ نہیں تھی. اگر اس نے بے فائدہ جگہ میں صرف کیا، لگا دیا، اب اس کی وجہ سے کوڑے کا حقدار ہوا، تو ہم اگر لایانی چیزوں میں اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کو لگا دیں تو کیا ہم عند اللہ مجرم نہیں ہوں گے؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ نے سر سے لے کر پیر تک سینکڑوں انگ دیے ہیں اور اللہ سے ہم نے خریدا نہیں ہے، کوئی اجرت کوئی معاوضہ نہیں دیا ہے. اللہ نے مفت میں بلا عوض میں ہمیں دے دیا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے اور یہ اعلان کر کے دیا ہے کہ ان ساری توانائیوں کے بارے میں، ان سارے انگوں کے بارے میں ہم پوچھیں گے کہ تم نے آنکھ کو کہاں خرچ کیا، آنکھ میں جو بینائی ہم نے دی تھی کہاں خرچ کیا، دماغ ہم نے دیا تھا کہاں لگایا، ہاتھ کی طاقت کو کہاں لگایا، پیر کی طاقت کو کہاں لگایا. اللہ کے ان سینکڑوں دیے ہوئے انگوں کے بارے میں
ہر انگ جب ہم استعمال کریں تو سوچ کر استعمال کریں کہ کہیں ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان جب بیدار ہوتا ہے، ہر انسان جب بیدار ہوتا ہے یا تو اپنے کو ہلاک اور تباہ کرنے والا ہوتا ہے یا اپنے کو نجات دینے والا ہوتا ہے، چھٹکارا دلانے والا ہوتا ہے۔ جس شخص نے بیدار ہونے کے بعد اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کو غلط جگہ استعمال کیا، دیا تو تھا اللہ نے، اور اس میں فرما برداری کرنے لگا شیطان کی۔ یہ سوچو اللہ کو چڑھانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ غور کرو کہ یہ سب کچھ دیا اللہ پاک نے، اور جب ہوش آیا تو نا جو آپ کا دشمن ہے شیطان، وہ جس چیز کو ہمیں دیکھنے کے لیے کہے گا وہ دیکھیں گے ہم، زبان سے جن چیزوں کو بولنے کے لیے کہا تو وہ بات ہم کیا کریں گے؟ بولیں گے۔ ہاتھ سے جن چیزوں کو چھوڑنے کے لیے پکڑنے کے لیے وہ کہے گا ہم وہ کریں گے، آپ کے نہیں سنیں گے ہم۔ غلط جگہ استعمال کرنے والا وہ اللہ کو چڑھا رہا ہے، اللہ کو چڑھا رہا ہے کہ دیا ہے آپ نے، لیکن آپ کے دشمن، اپنے دشمن شیطان کے کہنے کے مطابق ہم کیا کریں گے؟ استعمال کریں گے۔ تو بھائیوں نصیحت یہی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ہمارا پورا کا پورا بدن سر سے لے کر پیر تک جس میں سینکڑوں انگ ہیں، سب اللہ نے ہمیں صحیح جگہ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، غلط جگہ استعمال کرنے کے لیے دیا نہیں ہے۔ اور یہ سب قیامت میں گواہی دے دیں گے، بیان کر دیں گے، ہاتھ بھی گواہی دے دے گا، پیر بھی گواہی دے گا کہ اللہ پاک اس نے ہمیں فلاں 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 نے غلط جگہ استعمال کیا۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تو نصیحت یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ غفلت کا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک لمحہ غفلت غافل بودم و 100 سال راہم دور شد۔ یہاں تو اللہ کی بستی میں رہ کر، اس دنیا میں رہ کر ایک لمحہ اگر غافل رہیں گے، ایک لمحہ بھی اگر چوکنے نہیں رہیں گے، بیدار نہیں رہیں گے، تو شیطان آپ کو لے جا کر کس وادی میں پھینک دے گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ تو نصیحت یہ ہے کہ اللہ کی اسلام کی ہزارہ لاکھوں لاکھ خوبیوں میں سے ایک یہ خوبی جب پھیلی کہ لایانی کاموں کو، بیکار اور فالتو کاموں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، کام کی چیزوں میں جو دنیا کے اعتبار سے ہمارے نفع بخش ہو، آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے سود مند ہو، انہیں ہمیں اپنے کو اس میں استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کا مدرسے کا وقت اور قیمتی وقت ہے، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں کا سمے اور قیمتی ہے۔ من فاز فی المدرسۃ فاز فی الحیاۃ کلھا ومن خاب فی المدرسۃ خاب فی الحیاۃ کلھا۔ جس شخص نے مدرسے میں رہ کر اپنے آپ کو ضائع کر دیا، سیکھنے کا ماحول تھا، سکھانے کا ماحول تھا، یہاں رہ کر جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعی نہیں بن سکا، مدرسے میں ہیں کس لیے؟ مدرسے میں ہیں کس لیے؟ 24 گھنٹہ مدرسے میں گھر چھوڑا، بار چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، اپنے گھر کا اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا گھر بار چھوڑا، سوکھی روٹی کھا کھا کر رہتے، کس لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس بننے کے لیے، ہو کا کافی بننے کے لیے۔ تو آپ کی کامیابی اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کافی بن جائیں، ان کا ٹو کافی بن جائے، یہ آپ کی کامیابی ہے۔ یہاں کامیاب ہو گئے، زندگی بھر کامیاب رہیں گے۔ اور اگر حضور کی ٹو کافی نہیں بن سکے، ان کی سنتوں پہ چلنا ہم نے نہیں سیکھا اس مدرسے میں، یاد رکھیے مدرسے سے نکلنے کے بعد اور دور ہو جائیں گے سنت سے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں، ڈھنگ میں، طریق میں بسنے کی
اور ڈھلنے کی توفیق دے دے، وہ آپ سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں شریعتوں میں ڈھال دے، اور پوری قوم کو کے لیے آپ کو رہنما بنا دے، آپ کو مفید بنا دے، نافع بنا دے۔ یہی میری دعا ہے اپنے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔